بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب کی ہجرت کا واقعہ۔ ہجرت کہانیوں میں کہانیاں تو سب کی شاندار ہیں، مگر جو کہانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے لمحوں کی ہے وہ انمول ہے۔ ہجرت کرنے سے ایک دن پہلے سینے کعبہ میں آئے سب قریش کے روسہ تکبر سے ٹیڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ آئے بھی سیدنا عمر تلوار، ڈھال، نیزے، بھالے اور تیر کمان سے لیس ہو کر با آواز بلند تمام لوگوں کو مخاطب کر کے بولے، افسوس ان پہ جو پتھر کے ٹکڑوں کو خدا بنا کے پوجتے ہیں، مگر سنو، تمہیں علم ہو گیا ہوگا کہ میں تمہاری بستی سے جا رہا ہوں کل صبح فلاں وقت فلاں جگہ۔ جسے اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو وہ میرے تعاقب میں آئے۔ اگلے دن ٹھیک بتائے ہوئے وقت پہ مقررہ جگہ سے دن دہاڑے 20 لوگوں کے ساتھ کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کے بہنوئی سعید بن زید، داماد خنیس بن حذافہ کے علاوہ اور خاندان کے لوگ اور دوسرے مسلمان تھے۔ ابو جہل کے کنبے کے 2 مسلمانوں نے بھی ساتھ جانے کا قصد کیا تھا۔ عیاش بن ربیع جو ابو جہل کا ماں جایا بھائی تھا، ایک وہ تھا، ایک ہشام بن عاص۔ طے یہ ہوا تھا جو مقررہ وقت مقررہ جگہ پہنچ گیا ساتھ چلے گا۔ سیدنا ہشام بن عاص کو مکہ کے اندر ہی ان کے گھر والوں نے پکڑ کے قید کر دیا۔ عیاش بن ربیع پہنچ گئے اور ان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے، مگر ان کے پیچھے پیچھے ابو جہل اور عیاش کا سگا بھائی حارث بن ہشام اپنے اپنے اونٹوں پہ پیچھا کرتے آئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو تو اپنے بھائی سیدنا عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے سے ڈرے۔ جب موقع ملا اسے بہکانے لگے۔ ابو جہل نے بہانہ بنایا، دیکھ تو میرا ماں جایا ہے، ساتھ والا تیرا سگا بھائی، اپنی ماں کا خیال کر، ہماری ماں تیری جدائی میں رو رہی ہے، اس نے قسم کھا لی ہے جب تک تو نہ آئے گا نہ سائے میں بیٹھے گی نہ سر میں کنگھی کرے گی۔ ابو جہل کی کہی یہ باتیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن لیں۔ مسکرا کے سیدنا عیاش سے بولے، غم نہ کر، مکے کی دھوپ بہت تیز ہے، تیری ماں جی کو گرمی لگی تو خود بخود سائے میں آ جائیں گی، سر میں کنگھی نہ کی تو جوئیں بالوں میں سرسر آئیں گی، وہ کنگھی بھی کر لیں گی۔ یہ بہانے بناتے ہیں، ان کی نہ ماننا۔ سیدنا عیاش ماں کی محبت سے مجبور ہو گئے، ابو جہل کے ساتھ پلٹنے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے، تم ماں کی محبت میں پلٹ رہے ہو تو میری یہ سفید اونٹنی ساتھ لے جاؤ، جہاں دیکھو ان کا ارادہ بدلا اونٹنی ادھر موڑ لینا، ان کا کوئی اونٹ اس کی گرد کو پہ نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفید اونٹنی لے لی اور ابو جہل اور حارث بن ہشام کے ساتھ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ ابھی آدھا راستہ ہی کٹا تھا کہ ابو جہل اور حارث بن ہشام نے آنکھوں آنکھوں میں سازش کی اور سیدنا عیاش سے کہا، یار تمہارے پاس تو شاندار اونٹنی ہے، میرا اونٹ بیچارہ چلنے سے لاچار، مجھے پیچھے بٹھا لو اپنے۔ سیدنا عیاش ابو جہل کے عیاری میں آ گئے، اونٹنی بٹھائی تو ان دونوں نے لپک کے سیدنا عیاش کو دبوچ لیا۔ اسی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے کجاوے کی رسیوں سے باندھ کے اپنے مریل اونٹ پہ بٹھایا اور اسے لے کر مکہ پہنچ گئے۔ سارے شہر میں اپنے بندھے ہوئے اس نیک سیرت سیدھے سادے بھائی کو دکھاتے پھرے، دیکھو اس طرح بیوقوفوں کو واپس لاتے ہیں، تم بھی اپنے اپنے بندے واپس لاؤ۔ لا کے سیدنا عیاش کو قید کر دیا۔ بعد کے دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں خالد بن ولید کے بھائی سیدنا ولید بن مغیرہ کو مدینے سے مکہ بھیج کے سیدنا عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہائی دلوائی، جنہوں نے مکہ جا کے انہیں کھانا لے جانے والی عورت کا تعاقب کر کے وہ کمرہ ڈھونڈا جدھر انہیں قید کیا گیا تھا، پھر دیوار پھلانگ کے انہیں نکالا اور اپنے اونٹ پہ بٹھا کے مدینہ لے آئے۔ مکہ سے مسلمان ہجرت کر چکے تھے، پروانے پروانوں کے پاس پہنچ چکے تھے، ادھر شمع حق کے منتظر تھے، جن کے نور سے کائنات نے نور لیا تھا۔ مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ 2 عظیم ہستیاں باقی تھیں، ایک وہ جو اس مقدس ترین سفر میں ہم سفر چنے جانے والے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جمال شہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین ترین سیدنا علی علی المرتضیٰ، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز چادر اپنے جسم پہ لپیٹ کے
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر اقدس پہ استراحت کرنا تھا اس رات جب مکہ کے دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے سازش گھڑ دارالندوہ میں دشمنی کے ہاتھوں تاریخ کی سب سے گھناؤنی سازش سوچی تھی۔ دارالندوہ میں سازش، جیسے بندے بندے کا نصیب ہوتا ہے ایسے ہی جگہ جگہ کی بھی اپنی تقدیر ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ دارالندوہ کہنے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد قریش قصی نے تمام بکھرے قریشی قبیلوں کو یکجا کر کے مکہ میں اکٹھا کرنے کے بعد ایک فلاح اور یگانگت کے فیصلوں کی مشاورت کے لیے بنایا تھا۔ وہ اس کا اپنا گھر تھا جو اس نے اس غرض کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر عظیم بزرگوں سیدنا ہاشم علیہ السلام اور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مشاورت کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے اجتماعی مفاد میں فیصلے کرتے رہے۔ شادی بیاہ اور خوشی غمی کے دنوں میں بھی وہ ایک کامن روم کے طور پر استعمال ہوتا، مگر ادھر آسمان سے نور اترنے کا سمے آیا، قرآن نازل ہوا، صاحب قرآن کی صورت مجسم ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی۔ دارالندوہ کی خوش نصیبی کے دن چلے گئے۔ اسلام کی سلامتی، فلاح، مساوات اور حرمت انسانی کے ساتھ ایک اللہ کی وحدانیت کا درس اترا تو یہی دارالندوہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی جانے والی ہر سازش کی آماجگاہ بن گیا۔ مکہ کی 13 سالہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی زندگی اور مدینہ چلے جانے کے بعد بھی 8 سال تک فتح مکہ کے مبارک لمحے تک دارالندوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی پہچان بنا رہا۔ فتح مکہ کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 15 دن شہر کے مضاف میں ایک خیمہ لگا کے رکے۔ دارالندوہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیت کے ساتھ ہی مر گیا۔ اس میں پلنے والی ہر سازش دم توڑ گئی۔ فتح مکہ اور بعد کے دنوں میں جب مشرکین کے پاس سوائے مسلمان ہو جانے کے کوئی جائے فرار نہ بچی، بہت سالوں کے بعد یہی دارالندوہ کی عمارت حکیم بن حزام نے ابو سفیان بن حرب کے بیٹے امیر معاویہ کو 1,00,000 درہم میں بیچ دی۔ لوگوں نے اسے طعنہ دیا کہ اسلاف کی نشانی کیوں بیچی؟ اس کا جواب تھا وہ عمارت ایک مشکیزہ شراب کے عوض خریدی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، جس کی قیمت شروع دن سے ہی ایک مشکیزہ شراب رہی ہو، وہاں بیٹھ کے ہوش مندی کے فیصلوں کے بجائے سازشیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مشرکین کی ساری بدراہ دشمنی بھری چالیں الٹ ہو گئی تھیں۔ اسلام کو پھلنے پھولنے اور پھیلائے جانے سے روکنے کے ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے مکہ کے ساتھی سوائے 2 کے جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روک رکھا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، سلامتی اور تحفظ کی نئی جگہ مدینہ میں۔ دارالندوہ میں اس روز ایک خوفناک منصوبہ بنا۔ مشرکین مکہ کے سبھی قبائل کے سرپنچ ادھر جمع ہو گئے۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔